یہ ہے تمہید۔ اب آیا واقعہ، حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ پہنچا، وہو فی غار حرا، اسی حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے۔ فجاءہ الملک، تو فرشتہ آپ کے پاس آیا، فقال اقرأ، فرشتے نے کہا پڑھو۔ قال ما انا بقاری، آپ نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں۔ قال، اس پر حضور فرماتے ہیں فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، تو فرشتے نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ چمٹایا اور دبایا، اتنا دبایا کہ میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ ایک اور روایت میں تو آتا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا گویا کہ موت ہے، خاتمہ ہے، اس درجے شدت کے ساتھ فرشتے نے مجھے بھینچا ہے۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ، پھر کہا پڑھو۔ قلت ما انا بقاری، میں نے پھر وہی بات دہرائی، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ حتی بلغ منی الجہد، پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا فرشتے نے، پھر مجھے بھینچا، پھر میرا حال وہی ہو گیا کہ میں گویا کہ دم آخر، وہی کیفیت ہو گئی، برداشت سے باہر۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ، پھر دوبارہ کہا، تیسری مرتبہ کہا پڑھو۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں یا پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی ثالثا، پھر مجھے پکڑا، پھر تیسری مرتبہ مجھے بھینچا۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اب اس کے بعد حضور لوٹے، وہاں سے واپس آئے اس چیز کو لیے ہوئے۔ رجع بہا، اب جو چیز ملی ہے، یہ 5 آیات، یہ خزانہ جو آپ کو ملا ہے اس کو لے کر آپ لوٹے۔ یرجف فؤادہ، کیفیت یہ تھی کہ آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ رجفہ کہتے ہیں کپ کپی کو، دل کانپ رہا تھا، جس کو کہ ہم کہتے ہیں دل دھڑک رہا تھا، اس لیے کہ یہ پہلا تجربہ ہوا ہے۔ ابھی تو خواب ہی میں ہوتی تھی کیفیت، جو بھی عالم امر سے رابطہ قائم ہوا تھا نیند کی حالت میں ہوا تھا۔ یہ جو پہلی مرتبہ جو ہے اس طرح کا تجربہ کہ فرشتہ آیا ہو، اور یہ کہ خواب میں بھی فرشتے کو دیکھا تو نہیں تھا، اب یہ ہے کہ فرشتہ آیا ہے اور فرشتے نے اس طرح 3 مرتبہ اپنے سینے سے لگا کر بھینچا ہے، اور وہ کیفیت اس درجے شدت اس بھینچنے کی جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ کا کپ کپی طاری تھی اور آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ یرجف فؤادہ فدخل علی خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، تو آپ آئے اپنی اہلیہ کے ہاں، داخل ہوئے گھر میں حضرت خدیجہ کے ہاں۔ فقال زملونی زملونی فزملوہ، آپ نے فرمایا مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، یعنی وہ جو کپ کپی سی طاری تھی آپ پر، اس کی وجہ سے آپ نے کہا، تو انہوں نے کمبل آپ کو اڑا دیا۔ حتی ذہب عن الروع، یہاں تک کہ جب وہ خوف یا وہ کیفیت جو تھی وہ جب زائل ہو گئی، وہ کپ کپی اور وہ جو ایک کیفیت تھی۔ فقال لخدیجہ واخبرها الخبر لقد خشیت علی نفسی، اس کے بعد آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اور ساری بات بھی بیان فرما دی، یہ واقعہ میرے ساتھ آج ہوا ہے، میں غار حرا میں تھا، اس طرح فرشتہ آیا، اس نے مجھے کہا اقرا، پھر اس نے مجھے بھینچا وغیرہ، پورا واقعہ۔ اور اس کے بعد الفاظ یہ فرمائے خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، یہ کیا تجربہ ہے جو مجھے ہوا ہے، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ اب اس کی توجیہ مختلف ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہو کہ یہ کتنا بڑا مشن ہے، کتنا بڑا بوجھ ہے، لیکن یہ کہ حدیث کا جو آخری حصہ آج ہم ابھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، یہ اس کا معاملہ نہیں۔ آپ کو ابھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ آپ منصب رسالت پر فائز ہو گئے ہیں، اور اس کی یہ کٹھنائیاں ہیں، اس کی یہ مشکل مراحل آنے والے ہیں، یہ سختیاں ہیں، اسی حدیث کے آخر میں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو خشیت علی نفسی، یہ گویا کہ ایک طبعی سا ایک تاثر ہے کہ ایک عالم بشریت کا عالم ملکیت کے ساتھ یہ اتصال جو ہوا ہے، اور ایسا زوردار اتصال کہ اس طرح بھینچا ہے فرشتے نے کہ جیسے کہ جان نکل جائے گی، تو اس کی وجہ سے حضور کو ایک طبعی طور پر آپ پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے تو اب اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ اب یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت خدیجہ کے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فقالت خدیجہ، تو کہا خدیجہ نے، کلا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا،
خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا، گھبرائیں نہیں آپ حوصلہ پکڑیں، ہمت پکڑیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ 15 برس کی رفاقت تھی۔ حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کون جاننے والا تھا حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ؟ بیوی سے بڑھ کر کون جانتا شوہر کو؟ لہذا حضرت خدیجہ پر حضور کی جو سیرت اور آپ کے جو اخلاق فاضلہ اور جو اخلاق عالیہ جو منکشف تھے، اس کی وجہ سے وہ یقین کی ایک کیفیت ہے ان کے اندر۔ اسی اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں یہ خدیجۃ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ ہے، سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ تو بہت ہی فہیم اور ذہین اور دین کی جاننے والی اور حقائق آشنا، حقیقت کو بہت ہی گہرائی میں سمجھنے والی شہستی ہیں حضرت خدیجہ۔ اس لیے کہ بات کیا فرمائی؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ، نہیں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ابداً کبھی بھی۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رحمی رشتوں کا تعلق جو ہے جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے، یعنی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک فرماتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور جو عاجز ہوتے ہیں، لاچار بیچارے نادار، آپ ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اپنے سر لیتے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو خود برداشت کرتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جو بالکل لاچار ہوتے ہیں، بے دست و پا، جن کے پاس کچھ نہیں، بالکل فقیر اور محتاج، آپ مال دیتے ہیں، آپ کما کر ان کی مدد کرتے ہیں، کماتے خود ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، جو مہمان آئے اس کی مہمان نوازی، اسے کھانا کھلانا۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو اس کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، واقعی مصائب ہوں کسی کے، یا یہ کہ کوئی نیکی کے کاموں میں کسی کو مشقت پیش آ رہی ہو تو آپ مدد کرتے ہیں، ہر وقت آپ کمر باندھے تیار رہتے ہیں ہر شخص کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ کسی واقعی مشکل کے اندر پڑ گیا ہے۔ ایک تو ہے کہ جو پروفیشنل بھکاری ہے اس کی بات اور ہے، حقیقتاً اگر کوئی شخص مشکل سے 2-4 ہو جائے تو آپ ہر وقت مدد کے لیے تیار، یا یہ کہ کسی خیر کے کام میں اگر کوئی آپ سے مدد طلب کرتا ہے تو آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ فانطلقت به خدیجہ حتی اتت به ورقۃ بن نوفل، پھر حضرت خدیجہ حضور کو لے کر گئیں ورقہ ابن نوفل کے پاس۔ ابن عم خدیجہ تھا، وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وکان امران قد تنصر فی الجاہلیہ، اور وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جو جاہلیت، ابھی جاہلیت کا دور ہے یہ، اس لیے کہ ابھی تو وحی کا آغاز ہو رہا ہے اور حضور نے تبلیغ تو شروع نہیں کی، تو دور جاہلیت ہے۔ تو ایام جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی بن گئے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، اور عبرانی کتاب لکھتے تھے، انجیل عبرانی میں تھی، تورات جو تھی عبرانی میں تھی۔ تو کتاب آپ نے نہ صرف یہ کہ عربی کا لکھنا پڑھنا حضرت ورقہ ابن نوفل نے سیکھا تھا، حالانکہ مکے والوں میں تو یہی گنتی کے لوگ تھے، انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہو۔ کجا یہ کہ عبرانی سیکھی، یہ شام گئے ہیں، بہت عرصے وہاں رہے ہیں، نصرانی جو علماء ہیں ان کی صحبت اٹھائی ہے، ان سے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ عبرانی میں کتاب لکھتے تھے۔ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ وَيَكْتُبَ، تو انجیل لکھتے تھے، تورات لکھتے تھے عبرانی زبان میں، جتنا اللہ چاہتا تھا کہ وہ لکھیں۔ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، اور وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ قد عمي، اور ان کی بینائی بھی زائل ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ فقالت له خدیجہ، تو ان سے کہا حضرت خدیجہ نے، یبن عم، اے میرے چچا زاد، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن ابی اخی کا، ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ماجرا ہوا ہے۔ فقال له ورقۃ یبن اخی ماذا ترى، تو اب ورقہ ابن نوفل نے حضور سے پوچھا، اے بھتیجے کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا مشاہدہ ہے، کیا آپ کا تجربہ ہوا، کیا ماجرا ہوا، کیا دیکھا آپ نے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، تو پوری خبر جو ہے، جو بھی حضور نے دیکھا تھا، جو آپ کا مشاہدہ تھا، جو تجربہ تھا، پورا آپ نے ورقہ ابن نوفل کو بتا دیا۔ فقال له ورقۃ، اب کہا حضرت ورقہ نے، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جس کو کہ نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر علیہ الصلوۃ والسلام۔ یا لیتنی فیہا جدعا،
کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا. یعنی یہ تو بوڑھے، انتہائی بوڑھے، اور بینائی بھی زائل ہو چکی. یقیناً انہیں جب وہ شام میں رہے ہیں اور نصرانی علماء کی صحبت اٹھائی ہے تو یقیناً انہیں معلوم تھا کہ آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے. یہ انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ یہ تو اپنے گھر ہی کے اندر یہ پھول کھلنے والا ہے. مکے ہی میں یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاریخ ساز جو واقعہ پیش آنے والا ہے یہ محمد کو پیش آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکے میں پیش آئے گا. یہ کہاں حق کی تلاش میں شام تک گئے ہیں اور وہ حق یہاں آنے والا ہے مکے کے اندر غار حرا میں، اور وہاں پر وہ نور جو ہے وہ اب طلوع ہونے والا ہے. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى یا لیتنی فیہا جدعا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا. یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ اے محمد آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، مکے سے نکلنے پر مجبور کر دے گی، اس سرزمین کو آپ کو چھوڑ کر جانا ہوگا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم، اس پر حضور نے بڑے تعجب کے ساتھ فرمایا کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ اس سے میں کہہ رہا ہوں دلیل مل گئی کہ حضور کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا کچھ پیش آنے والا ہے. ابھی تو یہ پہلا تجربہ تھا اور اس کا ایک بشری تاثر تھا. یہ نہیں کہ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا کیا مصائب آنے والے ہیں، کیا کیا سختیاں جھیلنی پڑیں گی اور کیا کیا مشکل مراحل جو ہے ان سے سابقہ پیش آئے گا. اس پر اتنے تعجب کے ساتھ آپ نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، میرے قدم تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں. جہاں صدیق، جہاں صادق، جہاں امین، یہ آ گئے امین، یہ آ گئے صادق، تو کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم، حضرت ورقہ نے کہا نہیں، یقیناً ایسا ہی ہوگا. لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، نہیں لایا کوئی بھی شخص تاریخ انسانی کے دوران وہ چیز جو آپ لے کر آئے ہیں، جو آپ کو دی گئی ہے، مگر یہ کہ ان کے ساتھ عداوت لامحالہ کی گئی. اللہ کے ہر رسول کو ایذائیں پہنچائی گئی، اللہ کے ہر رسول کے ساتھ دشمنی کی گئی، اللہ کے ہر رسول کو جو ہے ان کے ساتھ عداوت کی گئی. ما لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، عداوت ہوئی لازماً، دشمنی کی گئی جو بھی یہ شے لے کر آیا جو آج آپ کو دی گئی ہے. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر مجھے اس دن نے پا لیا، یعنی میں اگر اس دن تک زندہ رہا، انصرک نصرا معذرا، تو اے محمد میں آپ کی مدد کروں گا اور بڑی مدد کروں گا، امکانی حد تک مدد کروں گا. ثم لم ينشب ورقۃ ان توفیا، لیکن اس کے بعد چند ہی دن حضرت ورقہ زندہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا. یہ ہے وہ وحی کہ یہ کیف کان بدء الوحی کے باب میں یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، نہایت پیاری، نہایت اہم. آج میں نے یہ پوری حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی، اس سے پہلے اس کے مختلف جملے تو ہیں میرے دروس میں آتے رہے. ابا مخرجیہم، یہ تو میں نے بارہا آپ کو کوٹ کیا ہے. اسی طرح اولا ما بدأ بہ اور گویا صالحہ، یہ بھی میں نے بارہا سنایا ہے. یہ تمام واقعات تو اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے مجھے تو شغف ہے اپنے زمانہ تعلیم سے اور حقیقت وحی. میں جبکہ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو میں نے کتاب خریدی تھی مولانا سید احمد اکبر آبادی کی، حقیقت الوحی کے موضوع پر ان کی کتاب ہے. اگرچہ یہ کہ واقعہ یہ کہ میرا تاثر یہ تھا کہ جس قدر ذوق و شوق سے میں نے وہ کتاب خریدی تھی اتنے میرے وہ علمی پیاس کو تسکین اس سے نہیں ہو سکی. معلومات تو بہت سی جمع ہوئی لیکن حقیقت الوحی پر جس طریقے سے ایک انشراح مجھے ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہوا. یہ پورا عرصہ جو ہے اب جو گزر گیا، یوں سمجھیے کہ سن 54 سے لے کر 91 تک یہ 37 برس گزر گئے غالباً. اس میں غور و فکر جاری رہا ہے، قرآن حکیم کا مطالعہ کیا ہے، وحی کی اقسام. سورہ شورى کے آخری حصے میں جو آیت آئی ہے کہ کلام جو ہے بندے کا اللہ کے ساتھ وہ کس طرح کی شکلوں میں ہو سکتا ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میں نے بعد میں ان پر غور و فکر کیا ہے، لیکن آج میں نے چاہا اور میرے لیے بالکل یہ ممکن نہیں ہوا کہ یہ پوری حدیث آپ کو سنائے بغیر سورہ علق کا درس جو ہے وہ میں سمجھوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں جس شخص کو بھی اس حدیث سے محبت نہیں، عشق نہیں، اعتناء نہیں، دلچسپی نہیں، میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ اسے نہ حدیث نبوی سے کوئی دلچسپی ہے
نہ سیرت النبی سے کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی اسے علم الحقائق سے، حقیقت وحی، یہ بھی تو ایک اہم حصہ علم الحقائق کا، حقیقت انسان، حقیقت وحی، یہی تو تمام چیزیں ہیں، حقیقت زندگی، یہ تو بیسک ایشوز ہیں۔ تو حقیقت الوحی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بالکل اسے کوئی مناسبت نہیں۔ اب اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں اس سورہ مبارکہ کا جو لفظ بلفظ درس ہے وہ شاید شروع ہی نہ کر سکوں، اور انہی مباحث میں آج کا ہمارا وقت ختم ہو جائے، لیکن یہ کہ اس میں اب میں اضافہ کر رہا ہوں اس اصول کے مطابق جو میں نے پہلے بیان کیا۔ سورہ مدثر کے نزول کے بارے میں دو روایات، راوی دونوں کے جابر ابن عبداللہ انصاری، ان سے روایت کرنے والے جو تابعی ہیں وہ بھی ایک ہی، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، لیکن فرق ہو گیا۔ لیکن ان دونوں کو آپ جوڑ دیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کے خزانے جو ہیں ابل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے فرق کو دلیل بنانے کے حدیث بیکار شے ہے، دیکھو فرق آ گیا، نہیں، اس میں سے ایک میں ایک خلا تھا اور دوسری میں اس کی تفصیل آ گئی، اس نے اس کو مکمل کر دیا، فل ان دی بلینکس ہو رہے ہیں۔ تو اگر ایک ہی واقعے کی ایک سے زائد روایات ہمیں مل جاتی ہیں، ان میں فرق و تفاوت ہو، تو بجائے بددل ہونے کے اور حدیث کی طرف سے بدگمان ہونے کے، انسان کو چاہیے کہ اس کو ذریعہ بنائے اپنے علم میں اضافے کا۔ یہی مثال یہاں آ رہی ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ امام طبری نے بھی وحی کیسے ہوئی اس کی روایت کی ہے، اور یہ بھی حضرت عائشہ سے ہے، لیکن دوسرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے ابن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، لیکن وہ عن وہب ابن کیسان عن عبید، ان کے راوی ذرا مختلف ہیں۔ لیکن ان دونوں روایتوں میں بہت سی چیزیں قدر مشترک کے طور پر ہیں، وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت عائشہ کی اس روایت میں جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، جو حضرت عروہ ابن زبیر کے روایت سے ہمیں ملی، اور ایک جو اس میں آ رہے ہیں واقعات، ان میں 4 چیزوں میں فرق ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے۔ وہ ساری حدیثیں اب تفصیل سے میں نہیں سناؤں گا، اس لیے کہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی اونچی نہیں ہے جتنی اونچی یہ حدیث ہے کہ جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد سب کے اندر موجود۔ ان میں پہلا فرق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس حدیث میں جو ابھی ہم نے پڑھی صرف ملک کا لفظ آیا ہے، فرشتہ، جبرائیل کے نام کی صراحت نہیں ہے، جبکہ ان دو روایتوں میں ابن اسحاق کی اور طبری کی روایتوں میں فرشتے کا نام بھی مذکور ہے، جبرائیل۔ دوسری بہت اہم بات جو ہے ان دو روایتوں میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت عن عروہ ابن زبیر جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس کے ایک خلا کو فل کر رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حضور کے ساتھ واقعہ پہلا جو پیش آیا ہے، یہ بھی نیند کی حالت میں تھا، آپ سوئے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں اب آپ کو یہ الفاظ سنا رہا ہوں اس روایت کے۔ فجاءنی، جبرائیل میرے پاس آئے، وانا نائم، اور میں سویا ہوا تھا۔ تیسرا فرق جو ہے وہ اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ الفاظ کیا ہے؟ بے نمتن من دیباج فیہ کتاب، ایک دبیز ریشم کا ٹکڑا، اس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ چوتھی چیز یہ ہے جس میں کہ فرق ہے کہ حضرت عائشہ کی وہ روایت جو ہم نے تفصیل سے پڑھی ہے، اس میں تینوں مرتبہ ایک ہی جواب نقل کیا گیا، ما انا بقاری۔ پہلے دفعہ فرمایا فرشتے نے اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، دوسری مرتبہ پھر اقرا ما انا بقاری، تیسری مرتبہ پھر اقرا، پھر آپ کا جواب ما انا بقاری۔ لیکن ان دو روایتوں میں پہلی 2 مرتبہ ہے ما اقرأو۔ دیکھیے بات ایک یہ، ما انا بقاری میں نہیں ہوں پڑھنے والا، ما اقرأو میں نہیں پڑھتا، مفہوم ایک یہ، لفظ جدا ہو گئے۔ یہی میں نے کہا تھا کہ لفظ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے، مفہوم وہی رہے گا۔ ما اقرأو میں نہیں پڑھتا، لیکن یہ کہ تیسری مرتبہ ایک روایت میں جو ہے وہ جواب بالکل بدل گیا، ماذا اقرأو، کیا پڑھوں میں؟ معلوم ہوتا ہے، اور اس میں روایت میں یہ الفاظ بھی آئے کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ میں نے یہ سمجھا
کہ یہ تو بار بار بھینچ کر جو ہے میری جان نکال دے گا. لہذا پھر میں نے کہا ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں، میں کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ ابھی تک تو صرف ایک ہی لفظ آ رہا تھا، اقرا، پڑھو. جواب تھا ما انا بقاری یا ما اقرأ. پھر اقرا، جواب تھا پھر وہی ما انا بقاری یا ما اقرأ. تیسری مرتبہ پھر اقرا. تو اس روایت میں تھا کہ تیسری مرتبہ پھر جواب دیا ما انا بقاری، لیکن ان میں سے ایک روایت میں ہے ماذا اقرأ، کیا پڑھوں. اس کے بعد پھر یہ الفاظ آئے اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں فَقَرَأْتُهُ، تو پھر میں نے اسے پڑھ لیا. ثُمَّ انْتَهَا، پھر وہ انتہا ہو گئی، بات پوری ہو گئی. ثُمَّ انْصَرَفَ، پھر وہ فرشتہ چلا گیا. انی، یعنی مجھ سے رخصت ہو گیا. وَحَبَبْتُ، پھر میں جاگ گیا. استيقظت، جاگ گیا. یعنی اس روایت میں صراحت کے ساتھ شروع میں بھی وَأَنَا نَائِمٌ، میں سویا ہوا تھا، اور یہ جو کچھ واقعہ پیش آیا ہے یہ گویا حالت نوم میں پیش آیا. جب فرشتہ چلا گیا پھر میں جاگا ہوں. فَأَبَبْتُ مِن نومی، میں اپنی نیند سے بیدار ہو گیا. فَكَأَنَّمَا كُتِبَ فِي قَلْبِي كِتَابًا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے دل میں وہ چیز لکھی جا چکی ہے. یہ آیات میرے لوح قلب پر نقش ہو چکی ہیں. یعنی یہ کہ میں نے نیند کی حالت میں یہ سارا تجربہ مجھے ہوا ہے، لیکن یہ کہ جاگنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ تو میرے قلب کے اوپر، لوح قلب پر کندہ ہو چکی ہیں یہ آیات. فَكَأَنَّمَا كُتِبَ فِي قَلْبِي كِتَابًا. یہ ہے دوسری حدیثوں یا اسی واقعے کی دوسری روایتوں میں جو فرق ہے اس حدیث سے جو میں نے تفصیل سے پڑھ کر سنائی ہے. اب میں یہاں پر اگرچہ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں، لیکن جو میری رائے ہے، میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی حاصل ہے غور و فکر کا ابھی تک کے مطالعے کا، اس سے جہاں میں پہنچا ہوں وہ میں اپنے ان دروس میں بغیر اس جھجک کے کہ کیا لوگ کہیں گے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس کو بھی مانتے ہوئے کہ اوپن ٹو کریکشن رہنا چاہیے انسان کو. ہو سکتا ہے کہ بعد میں مجھے اپنی کسی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن اس لمحے آج کی تاریخ میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی اس روایت میں یہ جو خلات ہے وہ ان روایتوں سے پورے ہوتے ہیں. اور واقعتاً یہ دوسرا مرحلہ ہے حضور پر وحی کے آغاز کا. پہلا مرحلہ جو حضرت عائشہ نے تفصیلاً بیان کیا، سچے خواب. ابھی کسی فرشتے کو دیکھا نہیں، کوئی لفظی جو ہے وحی نہیں ہوئی، خواب ہی میں ایک واقعہ دیکھا، لیکن یہ کہ پھر وہ واقعہ جوں کا توں ظہور پذیر ہو گیا. معلوم ہوا کہ کوئی روح محمدی کا ربط قائم ہو چکا ہے عالم ارواح سے، عالم امر سے، عالم ملکوت سے. اب اس سے پہلے کہ وہ جو صراحت کے ساتھ جاگتے ہوئے وحی کا سلسلہ شروع ہو، یہ دوسرا درجہ ہے. پہلا تجربہ نیند کی حالت میں لیکن فرشتے کو دیکھا ہے. اب فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے بھیجا ہے. بلکہ جیسے میں آج عرض کر رہا تھا کہ میں نے کچھ چیزیں پہلے پڑھی ہیں، آج میں حوالہ تلاش نہیں کر سکا. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ میں نے کسی تفسیر میں یہ الفاظ بھی پڑھے تھے کہ یہ وحی جو ہوئی ہے بین النوم والیقظہ، یہ نیند اور بیداری کے مابین کی ایک حالت تھی جس میں کہ یہ واقعہ پیش آیا. نہ اسے خالص نیند کہیں گے اور نہ اسے خالص بیداری کہیں گے، ایک بین بین کی شے ہے، بین النوم والیقظہ. پہلے جو کچھ ہوا خالص خواب میں ہوا، اور خواب میں، نیند میں آپ نے خواب دیکھے. دوسرا مرحلہ اب بین النوم والیقظہ، ایک واقعہ ہوا ہے، فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے بھیجا ہے، اس کا احساس آپ کو ہوا ہے، اور گویا کہ وہ عالم ملکیت اور عالم بشریت کا اتصال نہایت شدید ہو گیا، بڑی طاقت کے ساتھ، اس درجے میں کہ حضور محسوس کر رہے ہیں کہ میری جان نکل جائے گی. بلغنی منی الجہد، میری تحمل سے بڑھ کر بات ہو گئی تھی، اتنا بھیجا ہے. یہ عالم بشریت اور عالم ملکیت کا اتصال شدید ہے. اتصال بے تکیف بے قیاس، ہست رب الناس را بے باجال ناس. یہاں اتصال عالم بشریت اور عالم ملکیت کا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ لفظاً وحی ہوئی، اور حضور جب جاگے ہیں تو آپ نے اپنے قلب پر ان الفاظ کو کندہ پایا. اچھا ظاہر بات ہے اگر یہ نیند میں نہ ہوتا تو وہ ٹکڑا ہونا چاہیے تھا آپ کے پاس. بعید تو وہ بھی نہیں. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتھر کی تختیوں پر لکھ کر وحی دی جا سکتی تھی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے ٹکڑے کے اوپر لکھی ہوئی وحی کیوں نہیں بھیجی جا سکتی؟ تو کوئی بعید قیاس بات تو نہیں ہے. لیکن یہ عالم بیداری کا واقعہ ہوتا
تو جیسے حضرت موسیٰ وہ تختیاں لے کر کوہ طور سے نیچے اترے تھے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ لکھا ہوا دیباج کا جو ٹکڑا ہے جس کے اوپر یہ آیات جو ہیں وہ مکتوب ہوتی وہ لے کر نازل ہوتے جبل نور سے، غار حرا سے. لیکن نہیں، یہ حالت نوم میں ہوا ہے. حالت نوم میں حضور کو دکھایا گیا. اسی سے میں دلیل لیتا ہوں، اگر صرف زبان سے یہ جو ہے یعنی لسان فرشتہ، لسان ملک، صرف زبان فرشتہ سے یہ بات ہو رہی ہوتی تو ما انا بقاری کہنے کا کوئی تک ہی نہیں ہے. وہ تو کسی شخص نے نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو تو بہرحال وہ زبان سے زبان تک تلقی باللسان جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے. پہلے ہی لمحے میں آپ کو کہنا چاہیے تھا ما اقرأ، اقرا ما اقرأ، کیا پڑھوں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، ماذا اقرأ، پڑھائیے. آخر ہر شخص جو ہے، بچے کو بھی ہم پڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ 4 سال 4 ماہ 4 دن ہمارے ہاں یہ رواج تھا. اب میں نے چھوڑ دیا ہے یہ رواج کیونکہ اس کے لیے کوئی سند مجھے نہیں ملی. لیکن بسم اللہ کی تقریب ہمارے ہاں ہوا کرتی تھی. بچہ یا بچی 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو گیا یا ہو گئی تو اب تقریب بسم اللہ ہوتی تھی اور یہ ہم سنا پڑھاتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. 4 سال کا بچہ بھی پڑھتا ہے. اس اعتبار سے ما انا بقاری یا ما اقرأ کہنے کا واقعہ یہ ہے کہ محل بنتا ہی اس صورت میں ہے جبکہ کوئی شے لکھی ہوئی آپ کے سامنے آئی ہو، اس پر آپ کہہ سکتے کہ ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے دنیاوی اعتبار سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا ہے. ما اقرأ میں نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ میں نے یہ تعلیم حاصل نہیں کی ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں روایات میں جو یہ باتیں آئی ہیں یہ خلا کو پر کر رہی ہیں کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت حضرت عروہ ابن زبیر سے ہمیں ملی ہے مفصل، اس کے اندر کچھ خلا ہے، ان خلاؤں کو پر کر رہی ہے یہ روایت جو حضرت عائشہ ہی سے ان کے دوسرے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر یا یہ کہ حضرت وہب ابن کیسان حضرت عبید سے جو روایت کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دونوں روایات جو ہیں متصل ہیں، جڑ جاتی ہیں. یہ واقعہ بین النوم والیقظہ ہوا ہے. آپ ایک شے حضرت جبرائیل ایک لکھی ہوئی چیز لے کر آئے. ایک دلیل میں اور بیان کر دوں. حضور نے اپنے سر کی آنکھوں سے حضرت جبرائیل کو صرف 2 مرتبہ دیکھا ہے. یہ سورۃ النجم کے درس میں بھی وضاحت سے میں بیان کر چکا تھا، سورۃ التکویر میں بھی، اور قرآن میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، حضرت جبرائیل کو دیکھا افق مبین پر. یہ سورۃ التکویر میں ہے. سورۃ النجم میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، ایک مرتبہ اور دیکھا ہے محمد نے جبرائیل کو، اور وہ ہے سدرۃ المنتہا کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام. وہ ہے سدرۃ المنتہا، واقعہ معراج کے ضمن میں. تو اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل اگر انسانی صورت میں آتے تھے جیسے کہ حدیث جبرائیل میں ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے. عام طور پر حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. نہایت خوب روح، نہایت خوبصورت حسین و جمیل صحابی تھے حضرت داہیہ، ان کی شکل میں عام طور پر حضرت جبرائیل آتے تھے، لیکن مختلف شکلوں میں بھی آتے تھے، لیکن انسانی صورت میں. اصل ملکی شکل جو ہے، فرشتہ جو اصل اپنے فرشتے کی شکل میں، وہ حضور نے بچشم سر صرف 2 دفعہ دیکھا. ایک وہ واقعہ ہے جو سورہ مدثر کے نزول کے پس منظر میں ہے. آپ غار حرا سے اتر رہے تھے، آواز آئی یا محمد، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، خوف طاری ہوا، پھر آگے بڑھے، پھر آواز آئی یا محمد، پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آیا، مزید خوف جو ہے بڑھ گیا. پھر آگے بڑھے، پھر تیسری مرتبہ اچانک نگاہ اوپر اٹھی تو آپ نے فرمایا فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا. معلوم ہوا کہ تیسری ملاقات یہ ہے، لیکن یہ ملاقات بچشم سر نہیں ہے، ورنہ 2 کی بجائے 3 ماننے پڑیں گے. دیکھا ہے اصل ملکی شکل میں، ورنہ پہچانتے کیسے کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو میں نے غار حرا میں دیکھا ہے. لیکن غار حرا میں جو حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے، رؤیت جو ہوئی حضرت جبرائیل کی، وہ ملکی شکل میں ہوئی لیکن حالت نوم میں ہوئی. ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، قلب محمدی نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو، روح محمدی نے مشاہدہ کیا ہے روح الامین کا ان کی اصل ملکی شکل میں. لیکن یہ آنکھ اس میں حائل نہیں تھی، آنکھ اس میں انوالو نہیں تھی. البتہ وہ جو 2 رؤیتیں ہیں، ایک حرا سے اترتے ہوئے اور ایک سدرۃ المنتہا شب معراج میں، یہ دونوں ہیں بچشم سر. اپنی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے. یہ بھی اس کی توجیہ اسی طریقے سے ہو سکتی ہے کہ یہ جو رؤیت ہے
غار حرا میں حضرت جبرائیل کی، اور یقیناً اصل ملک کی شکل میں ہے، تبھی پہچان لیا کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، لیکن یہ حالت بیداری میں بچشم سر نہیں ہے، بلکہ حالت نوم میں بچشم قلب ہے۔ اب آئیے جتنا بھی وقت آج مل جائے، میں انتظار کر رہا ہوں کیسٹ کا کہ وہ ختم ہو جائے، تو اب ان آیات کا مطالعہ ہم کرتے ہیں لفظ بلفظ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس آیت میں سب سے پہلے ایک بات جو میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ ایک جملے میں پھر سن لیجئے، یہ ظہور نبوت محمدی ہے۔ دو الفاظ نوٹ کر لیجئے، یہ آغاز نبوت محمدی نہیں ہے۔ آغاز تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ تو حدیث میں نے بارہا سنائی ہے، جب آپ سے پوچھا گیا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آپ کو اے اللہ کے رسول نبوت کب ملی؟ تو عالم ارواح میں بھی آپ نبی تھے، والآدم بین الماء والطین غالباً، جبکہ ابھی آدم کا حیولہ ہی تیار ہو رہا تھا، ابھی جسد انسانی کا جو ہے وجود پورا نہیں ہوا تھا، تب بھی میں نبی تھا۔ اس لیے نبوت کے ساتھ آغاز کا لفظ استعمال کبھی نہ کیجئے، ظہور نبوت ہے، نبوت ظاہر ہوئی ہے۔ نمبر دو، رسالت کا لفظ یہاں نہ لائیے، یہاں سے رسالت شروع نہیں ہو رہی، رسالت کا آغاز ہوگا جبکہ سورہ مدثر کی آیات نازل ہوں گی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ لہذا یہ جملہ دوبارہ نوٹ کر لیں، ان آیات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا۔ اقرا، اقرا کے لفظی طور پر دو ترجمے ہو سکتے ہیں، پڑھو بھی اور پڑھ کر سناؤ بھی۔ مولانا اصلاحی صاحب نے دوسرا ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ تقریباً اجماع ہے مفسرین کا کہ اس سے مراد دوسروں کو سنانا نہیں، اس لیے کہ ابھی رسالت کا آغاز ہی نہیں ہوا، تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اقرا، پڑھو، یہ خود محمد الرسول اللہ کو حکم ہو رہا ہے پڑھنے کا، اور یہ پانچوں آیتیں بیان کر رہی ہیں کہ ان میں در حقیقت دل جوئی بھی ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے۔ پڑھو، تمہارا رب بڑا اکرم ہے، بڑا فیاض ہے، بڑا کریم ہے، مشکل نہیں ہے، معاملے کو ثقیل نہ سمجھو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، پڑھو۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے، دو مرتبہ حکم اقرا اور دو مرتبہ اللہ کی شان علم، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ معلوم ہوا کہ یہاں سارا کا سارا معاملہ جو ہے تعلیم ہے، اور پڑھنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مزید ایک بات میں بعد میں عرض کروں گا۔ تیسری بحث اس میں یہ ہے کہ یہ بات جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کیوں کہا گیا؟ ایک رائے یہ ہے کہ یہ بات زائدہ ہے، مراد ہے پڑھو اپنے رب کا نام، با یہاں پر معنی نہیں دے رہا، زائد ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کرو اپنے رب بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اسی طرح اقرأ اسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام جس نے کہ پیدا کیا، یعنی نام کی مالا جپو۔ یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن یہ کہ میں بھی اس کو قبول نہیں کرتا، مجھے یہ بہت سے مفسرین کی طرح میری بھی رائے اس کے حق میں نہیں۔ تیسری رائے یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے مراد ہے اپنے رب کے نام سے پڑھو، یعنی اس کی برکت، اس کی توفیق، اس کی تیسیر، اس کی امداد، اس کی نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھو۔ یہ ہے گویا کہ تبرک اللہ کے نام سے، برکت کا حصول، پڑھو اللہ کے نام سے۔ اور اسی سے گویا کہ ہمارے بہت سے فقہا نے یہ حکم نکالا ہے، استخراج کیا ہے اس حکم کا فقہی طور پر، کہ جیسے قرآن کو پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کے ایک صریح حکم کے مطابق تعوذ ضروری ہے، فاستعذ باللہ، جب بھی قرآن پڑھنا ہو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو تعوذ جو ہے قرآن مجید جب بھی پڑھا جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا لازم ہے، یہ قرآن مجید کی نص ہے۔ اسی طرح اس آیت سے بعض حضرات یہ استنباط کرتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں پہ بسم رب جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھو
تو اس قرآن کو اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو۔ تو گویا کہ دونوں چیزیں لازم ہو گئیں۔ میں نے عام طور پر دیکھا ہے، خاص طور پر عالم عرب میں وہ بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ عام آدمی اپنی تقریر کے دوران بھی اگر قرآن مجید کی کوئی آیت کوٹ کرے، ہم عام طور پر اہتمام نہیں کرتے، لیکن عرب علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ درمیان میں کوئی آیت کوٹ کر رہے ہیں تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور کہیں گے، پھر کوئی آیت پڑھیں گے اپنی تقریر کے دوران، لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے وہ۔ گویا کہ ان کے نزدیک پہلا حکم تو لازم ہے کہ تعوذ کرو قرآن مجید کی قراءت و تلاوت سے قبل، لیکن یہ کہ بسم اللہ کے پڑھنے کے وہ لازمی نہیں سمجھتے۔ لیکن بعض فقہا نے اس آیت سے یہ حکم نکالا ہے کہ تعوذ بھی ضروری ہے، وہ تو اس سے ہے فاستعذ باللہ، اور یہ کہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے یہ لازم آتا ہے کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے نہ پڑھا جائے، بلکہ یہ کہ ساتھ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اقرا کا کیا مراد ہے، کیا پڑھو؟ ابن اسحاق اور طبری کی روایت سے میں بیان کر چکا ہوں کہ ان کی روایت کا حاصل یہ ہے کہ جو وہ دیباج کا جو ٹکڑا تھا، دبیز ریشم کا ایک ٹکڑا، بے نمت من الدیباج، اس پر لکھی ہوئی آیات تھی، اس کو پڑھنا مراد تھا۔ لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے، چونکہ وہ احادیث یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سند کے اعتبار سے اتنی قوی نہیں ہے، روایتیں طبری کی ہوں یا ابن اسحاق کی ہوں، جتنی قوی روایت جو مسلم اور بخاری کی ہے، بہت سے حضرات اسے تسلیم نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ یہ حالت نیند میں ہوا ہے، حالت نوم میں ہوا یا کوئی لکھی ہوئی چیز آئی تھی۔ میں اپنی رائے عرض کر چکا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، اور میرے نزدیک ان دونوں روایات نے اس پہلی روایت میں جو خلا تھے ان کو پر کر دیا ہے، وہ ایک دوسرے میں فٹ ہو جاتی ہیں پورے طور پر اور بات مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ چیزیں تسلیم نہیں ہیں کہ کوئی لکھی ہوئی شے تھی، ان کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ پڑھو مطلقاً قرآن۔ گویا کہ اس میں یہ چیز امپلائڈ تھی کہ اے محمد اب قرآن کا نزول پے بپے ہوگا، تو آپ جب بھی قرآن نازل ہو اللہ کا نام لے کر اس کی تلاوت کیجیے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی اقرا القرآن بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے گا قرآن کو اپنے اس رب کے نام سے کہ جس نے پیدا فرمایا۔ ایک تیسری رائے اور ہے، میرا اپنا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے، اس کے لیے بھی بعض روایات ہیں لیکن وہ بہت ثقہ نہیں ہے، بہت قابل اعتماد نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں مولانا مودودی کی ایک جو عبارت ہے وہ بھی پڑھ کر سناؤں گا۔ ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس وحی کے بعد 2.5 یا 3 برس تک، بلکہ 3 برس تک حضرت اسرافیل حضور کے ساتھ رہے ہر دم ہر وقت، اور کوئی تعلیم ہے جو ہوتی رہی حضور کی جو ہم نہیں جانتے۔ یہ روایت موجود ہے۔ قرآن کی وحی لانے والے تو حضرت جبرائیل ہیں، اور اس میں تو وقفے بھی آئے ہیں، فترۃ الوحی رہی ہے، وحی کا سلسلہ جو ہے درمیان میں ٹوٹتا رہا ہے، وقفے آتے رہے، لیکن مسلسل اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام حضور کے ساتھ رہے، اور آپ کی ایک تعلیم ہوئی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اب یہ وہی انداز ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوا تھا اس بیری کے درخت کو جو چیز ڈھانپے ہوئے تھی، اب تم کیا سمجھو گے کہ کیا ڈھانپے ہوئے تھی، لہذا تم اجمال ہی پر اکتفا کرو۔ یا یہ وہی بات ہے جو حضور فرماتے ہیں کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ کیا کھلاتا ہے اور کیا پلاتا ہے، کیا اطعام ہے اور کیا حضور کو کیا چیز پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کے ان گھڑیوں میں۔ لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص وقت بھی ہوتا ہے۔ اب ہم کیا سمجھیں گے وہ خاص وقت اور اس کی کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح کیا تعلیم ہوئی، کیسے تعلیم ہوئی، یہ ہماری سمجھ سے ماورا۔ لیکن یہ کہ یہ میں اب آپ کو سنا رہا ہوں تفہیم القرآن کے حوالے سے، لیکن یہ کہ یہاں حوالہ جو ہے وہ میں دے رہا ہوں کہ وہ جو سیرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نعیم صدیقی صاحب نے مرتب کی ہے کتاب، اور وہ اصل میں تفہیم القرآن ہی میں مختلف جگہوں پر جو مباحث آئے ہیں انہی کو جمع کیا گیا ہے۔ فرماتے کہ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں، ابن سعد نے طبقات میں، امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں، امام زرقانی نے شرح مواہب میں، مشہور تابعی امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ نبوت کے ظہور کے بعد ابتدائی 3 سال تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسرافیل کو تعلیم کے لیے لگا دیا گیا تھا. وہ وحی نہیں لاتے تھے کیونکہ وحی لانا صرف حضرت جبرائیل کا کام تھا، البتہ وہ وحی کے سوا کسی اور طریقے سے حضور کو علوم کی تعلیم دیتے تھے. مزید برآں امام احمد ابن حنبل اور یعقوب ابن سفیان الحافظ اور امام بیہقی نے بھی امام شعبی سے اس روایت کو نقل کیا ہے. گویا کہ 6 بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے محققین امام شعبی کے اس قول کو تسلیم کر رہے ہیں. اگرچہ یہ کہ روایت کا سلسلہ آگے یہ جو تابعی سے یہ مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا تذکرہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس صحابی سے سنا، مرسل روایت ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس درجے مستند تو نہیں ہوگی کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے. لیکن یہ کہ اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو مولانا مودودی نے بڑی صحیح بات کہی ہے جو اس بحث کو کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا نہ قطعی انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ قطعی اقرار. نہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہوا، اور لیکن اسی طرح یقین کے ساتھ انکار بھی نہیں کر سکتے. امام شعبی ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ثقہ راوی ہیں، اور ان سے اتنے بڑے بڑے ائمہ دین اور محققین جو ہے اور محدثین وہ اس کو نقل کر رہے ہیں تو بالکل بے بنیاد تو نہیں ہو سکتی. اس حوالے سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ میری بات ہے، پسند نہ آئے تو دیوار پر دے ماریے، میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، میرا ذہن اس کو قبول کرتا، اس سے ابا نہیں کرتا. یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ذاتی تفکر و اعتبار کا مرحلہ تھا، جو آپ نے غار حرا کے مراقبوں میں اور تعبد و تحنس میں طے کیا ہے، وہ تو ہے انسان کا فلسفیانہ فکر جس پر انسان بحیثیت انسان سلیم الفطرہ سلیم العقل انسان غور کرے گا. اس کی تو معراج پر محمد پہنچ چکے تھے، پھر وحی شروع ہوئی. لیکن وحی شروع ہونے کے بعد ایک یہ علم لدنی اللہ کی طرف سے وہ علم جو اب نبی کے لیے ضروری علم ہے، اب یہ فلسفیانہ علم نہیں، یہ علم وہ ہے کہ جو علم نبوی ہے. یہ خاص سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سال تک جاری رکھا اپنے ایک دوسرے فرشتے کے ذریعے سے. اور یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے، اس کے اندر وہ حقائق، وہ معارف جن کی کہ اب ضرورت تھی فرائض نبوت ادا کرنے کے لیے، فرائض رسالت ادا کرنے کے لیے. محض فلسفیانہ غور و فکر جو ہے وہ اس راستے کے اندر پوری اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا. لہذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اور یوں کہا جا سکتا ہے، یہ میں وہ بات اپنی عرض کر رہا ہوں، گویا کہ اس اعتبار سے حضور کی بھی بسم اللہ ہوئی ہے تعلیم کی، جیسے کہ بچوں کی تعلیم کی ابتدا 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر میں کرنے کا ایک رواج کبھی نہ معلوم کہاں سے شروع ہوا، لیکن ہماری برادری میں ہمارے گھروں میں بھی یہ رواج ہمارے زمانے تک چلتا رہا ہے. اب ہم نے ترک کر دیا ہے کہ اگر کوئی سند نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. معلوم ہوا کہ وہ تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا کہ یہاں اقرا سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ جو کچھ کے پڑھایا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے 3 سالوں کے دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے لیے کہا جا رہا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب پڑھو وہ تعلیم جو تمہاری شروع ہو رہی ہے. اب فرشتے کا جو ساتھ رہے گا 3 سال تک مسلسل، جو علم لدنی اللہ کی طرف سے خاص علم، وہ علم نبوی جو علم نبوت ہے جو آپ کو دیا جانا ہے بڑے ہمت کے ساتھ، اس لیے کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے بلکہ اکرم ہے. اسی نے سکھایا جو کچھ سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، جو علم بھی دیا اسی نے دیا. البتہ اس کے علم سے دینے کے اور انسان کو علم سکھانے کے طریقے جدا ہے، جدا جدا ہے، مختلف انداز میں اس نے سکھایا ہے. وہ میں انشاءاللہ تعالی وہ اب اگلے درس کے اندر جو ہے ان آیات کو بھی انشاءاللہ تعالی کل میں ان آیات کو بھی، آج تو ہم نے ابھی صرف اقرا بسم ربک الذی خلق، بلکہ اس میں بھی اقرا بسم ربک یہیں تک ہم پہنچے. اس سے آگے ہم 8 آیتیں بھی آج کے نہیں پڑھ سکے، لیکن یہ کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہی ہونا تھا وہی ہوا ہے، جو اللہ کی اپنی مشیت میں نہیں تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اب امید ہے کہ ہم نے سارا جو بنیادی مباحث تھے جو اس سورہ مبارکہ کے اعتبار سے میرے نزدیک بڑی بنیادی اہمیت کے حامل تھے وہ ہم نے کور کر لیے ہیں. انشاءاللہ اب کل ایک نشست میں ہم اس پوری سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.